السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، عمران خان، شہباز گل اور پی ٹی آئی رہنماؤں کے لیے دو تین بری خبریں ہیں۔ ایک تو عمران خان کو توہین عدالت کا باضابطہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نوٹس بھیج دیا ہے، جو ریسیو کرا دیا گیا ہے بنی گالہ میں۔ دوسری خبر شہباز گل کے حوالے سے ہے کہ ان کا جو سیٹلائٹ فون ان کے گھر پر، ان کے روم پر چھاپے کے دوران برآمد کیا گیا تھا، اس کا فرانزک آڈٹ کرانے کے لیے وہ بھیج دیا گیا ہے لاہور۔ یہ دو خبریں۔ تیسری خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ظفر علی شاہ، جو مسلم لیگ نون کے کسی دور میں سینیٹر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک درخواست دی نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی توہین عدالت کی کارروائی کی جائے نواز شریف کے خلاف بھی اور شہباز شریف کے خلاف بھی، کیونکہ شہباز شریف نے بیان حلفی دیا تھا جس کی بنیاد پر نواز شریف کو ملک سے باہر جانے کی اجازت ملی تھی علاج کے واسطے۔ اب وہ واپس نہیں آئے، اور لہٰذا وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کے خلاف، دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا کر درخواست واپس کر دیے۔ یہ بھی پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا جھٹکا ہے کہ دیکھیں، ظفر علی شاہ سینیٹر رہے ہیں، اور انہوں نے اسلام آباد کے الیکشن میں ان کو نشست ملی تھی یو سی کو ناظم کی، کہ بھائی آپ یو سی ناظم بن جائیں گے تو پھر آپ میئر بنیں گے اسلام آباد کے۔ یہ میئر کے خواہش مند تھے۔ میں ان کو کور کر رہا تھا، ان دنوں میں بڑا تماشا ایک لگا تھا، کیونکہ یہ بغیر آئی ڈی کارڈ پہ، جعلی آئی ڈی کارڈ پہ، جعلی کہیں یا نقلی، وہ جو کیا ہوتے ہیں ڈپلیکیٹ، اس پہ یہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے گئے تھے، اور اتفاق سے میں بھی وہاں پر موجود تھا۔ تو وہ میں نے خبر بریک کی تھی دنیا ٹی وی پہ، تو اس کے بعد ان کا جو پتہ ہے وہ کٹ گیا تھا۔ یہ عجیب اتفاق تھا، میں نے کوئی پلاننگ کے ساتھ کسی کے ساتھ ملی بھگت کر کے نہیں کیا تھا، لیکن ظفر علی شاہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ میں نے جی فلاں کے ساتھ مل کے، فلاں کے ساتھ مل کے یہ کیا ہے۔ تو ظفر علی شاہ اب نون لیگ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ ان کے بیٹے کو بھی کوئی ٹکٹ دی تھی پی ٹی آئی نے۔ ظفر علی شاہ نے جا کے درخواست دی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، نواز شریف کے خلاف بھی، شہباز شریف کے خلاف بھی، جو اپنے سابق قائدین تھے یا سابق محسنین تھے، دونوں کے خلاف، کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے موقف یہ اپنایا درخواست میں کہ نواز شریف ملک سے باہر گئے علاج کے لیے، اور جس کی ضمانت دی تھی شہباز شریف نے، اور بیان حلفی دیا تھا۔ اب نواز شریف واپس نہیں آئے، لہٰذا وہ بیان حلفی عدالت کے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہیں ہوئی، تو توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے، رجسٹرار نے یہ اعتراض لگایا کہ بھئی بیان حلفی جمع ہوا تھا شہباز شریف صاحب کا، اگر کوئی جمع ہوا ہے تو وہ ہوا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، تو آپ یہاں پہ درخواست کیسے لے آئے ہیں؟ آپ جا کر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دے دیں، متعلقہ فورم پر درخواست دے دیں، متعلقہ فورم لاہور ہائی کورٹ بنتا ہے۔ تو ان کی درخواست واپس کر دی گئی۔ تو یہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں لے کے آ رہی ہیں، لاہور کا معاملہ ہے، کہیں اور جگہ کا معاملہ ہے، درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک اور درخواست تھی جو اعجاز بھٹر وکیل نے دائر کی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد جسٹس محسن اختر کیانی نے ان سے یہی پوچھا کہ آپ کے لیے فیوریٹ جو ہے، آپ کی پسندیدہ عدالت یہی ہے، ہماری ہے؟ معاملہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی رانا ثناء اللہ تو فلاں انہوں نے عدلیہ کے خلاف بیان بازی کی ہے، اور عدلیہ کے خلاف بیان بازی کی ہے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس میں ذکر ہی نہیں ہے۔ جس عدالت کا ذکر ہے وہ ان کے بقول، وکیل کے بقول، وہ ہے لاہور ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ۔ تو سپریم کورٹ چلے جائیں یا لاہور ہائی کورٹ چلے جائیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں لے کے آ رہی ہیں؟ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور درخواست جو خاتون جج ہے زیبا چودھری، ان کے خلاف۔ اب یہ اتنی درخواستیں لے کے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو یہ کیوں؟ سوال یہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ یہ اس لیے جو مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے لے کے جا رہے ہیں
تاکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو الجھایا جائے، اسلام آباد ہائی کورٹ کو کے ججز کو الجھایا جائے مختلف درخواستوں میں کہ یہ بھی درخواست سماعت کریں، اس درخواست کی بھی سماعت کریں، یہ کیس بھی ہے، یہ کیس بھی ہے۔ جو عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کر رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ ساری پلاننگ کے ساتھ پی ٹی آئی کی جانب سے، ایسا مجھے لگ رہا ہے کہ پلاننگ کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور ایک حربہ سمجھے استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ حکومت بھی الجھی رہے، پی ڈی ایم کی قیادت، حکومتی جو رہنما ہے وہ بھی ان مقدمات میں، کیسز میں ضمانتیں کراتے رہیں، الجھے رہیں، اور عدالتیں بھی، اسلام آباد ہائی کورٹ جس نے بڑا کیس لیا ہے عمران خان کے خلاف اور توہین عدالت کا، وہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود لیا ہے کیس، خود ٹیک اپ کیا ہے، کیونکہ خاتون جج کو عمران خان نے دھمکی دی ہے اور ان کو تھریٹ بھی کیا ہے، اور ان کو ایک تو شرم کرو، یہ گالم گلوچی ہے اور کیا ہے، مس بیہیوی ہے، تو ان کو دھمکی بھی دی ہے، ان کو شرم کرو کہا ہے کہ ہم آپ کے خلاف ایکشن لیں گے۔ یہ بابر اعوان تسلیم کر چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ عمران خان نے یہ ایسا کچھ کہا ہے بالکل خاتون جج کے لیے، لیکن یہ دھمکی نہیں ہے، یہ تو عدالت تشریح کرے گی نا کہ دھمکی نہیں ہے۔ تو ہمارے خیال میں تو یہ ظاہر ہے، کوئی بھی بندہ اگر کسی کو بھی آپ کہیں کہ شرم کر، کسی کو کہا جا سکتا ہے کہ تو وہ غصہ کرے گا، ناراض ہوگا کہ بھائی یہ کیا بدتمیزی ہے، تو یہ مس بیہیو میں تو آتا ہے، یہ گالی ہی ہے سمجھے ایک قسم کی کہ شرم کرو، تو وہ بھی جج کو۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج نوٹس بھیجا تھا عمران خان کو بنی گالا کے ایڈریس پر، اور بنی گالا کے ایس ایچ او کے ذریعے وہ ریسیو کروایا گیا ہے، عمل درآمد کروایا گیا ہے بنی گالا میں۔ اس نوٹس میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے دوران مقدمہ، جب یہ مقدمہ چل رہا تھا شہباز گل کا عدالتوں میں تھا، تو اس دوران جو خاتون جج ہیں زیبا چودھری صاحبہ، انہوں نے ریمانڈ دیا جسمانی شہباز گل کا، اور عمران خان نے انہی دنوں میں تقریر کی F9 پارک اسلام آباد میں، اور وہاں پہ جج کو تھریٹ کیا، آئی جی کو تھریٹ کیا، ڈی آئی جی کو تھریٹ کیا، اور ان کو کہا کہ ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، اور جج کو بھی کہا کہ جج جو ہے جج صاحبہ زیبا، آپ کو بھی ہم دیکھ لیں گے اور آپ کی بھی باری آئے گی، آپ کے خلاف ہم ایکشن لیں گے۔ اب اس پہ معزز ججز نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے مشاورت کر کے متفقہ طور پر متفقہ فیصلہ کر کے عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی ہے۔ اب جیسے ہی توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی ہے تو انہوں نے، پی ٹی آئی نے، نئی درخواستیں جو بنتی ہی نہیں ہیں، جن کا تک ہی نہیں بنتا، 2021 کی 6 مہینے پہلے کی، 8 مہینے پہلے کی پی ڈی ایم کی قیادت کے خلاف بھی دینا شروع کر دی ہیں، جو عدالتیں اٹھا کر پھینک دیتی ہیں، عدالتیں ناقابل سماعت قرار دے کر ان کو واپس کر دیتی ہیں، خارج کر دیتی ہیں، یا پھر زیبا چودھری صاحبہ جو ہیں، معزز جج جو ہیں، ان کے خلاف بھی درخواست دے دی ہے شہباز گل کے بیٹے اور بھائی نے کہ جی انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا، شہباز گل کا ریمانڈ دیا، تو ان کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے۔ اب یہ درخواستیں، اب یہ ظفر علی شاہ نے ایک اور درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے اعتراض لگا کر واپس کر دی ہے کہ بھائی یہ درخواست ہمارے ہاں بنتی نہیں ہے، ہمارا فورم ہی نہیں ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں شہباز شریف نے اگر کوئی بیان حلفی جمع کرایا ہے کہ نواز شریف 15 دن میں یا 2 ہفتوں میں یا 4 ہفتوں میں واپس آئیں گے، اور وہ واپس نہیں آئے، تو آپ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں۔ اور میاں نواز شریف کا جہاں تک تعلق ہے، ان کی واپسی کا تعلق ہے ان کی صحت کے حوالے سے، کہ ان کی صحت ٹھیک ہوگی، ان کے پاس جواز ہے، ان کے پاس میڈیکل رپورٹس ہیں، وہ میڈیکل رپورٹس ان کے وکلاء مختلف اوقات میں عدالتوں میں پیش کرتے رہے ہیں کہ بھئی میاں نواز شریف کے جو معالج ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وہ منع کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف سفر نہیں کر سکتے، اور یقینی طور پر وہ اس لیے نہیں آ رہے تھے کیونکہ ان کے خلاف عدالتوں میں مقدمات ہیں، سزائیں ہیں، اور پی ٹی آئی شور شرابہ کرے گی۔ پی ٹی آئی کے دور میں تو اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ پی ٹی آئی
میاں نواز شریف کو پکڑ کے جیل میں رکھتی، ابھی بھی وہ اگر آئیں گے تو سیدھے جیل جائیں گے اور عدالتوں کو فیس کریں گے۔ تو ایسے میں میاں نواز شریف ان کو جب پتہ بھی ہے کہ میرے خلاف انتقامی کارروائی کے تحت یہ کارروائیاں ہوئی ہیں، سزائیں وغیرہ یہ سارا کچھ انتقامی کارروائیاں ہوئی ہیں، تو وہ اتنے سادے تو نہیں ہیں کہ وہ ایسے ہی وطن واپس آ جائیں گے۔ تو جب تک عدالتوں سے کوئی گرین سگنل نہیں ملتا، جب تک حکومت میاں نواز شریف کو شہباز شریف کی حکومت میاں نواز شریف کو کوئی گرین سگنل نہیں دیتی، تب تک تو میاں نواز شریف وطن واپس نہیں آئیں گے، چاہے ہزار تاریخیں دے دے میاں جاوید لطیف یا نون لیگ کے رہنما، لیکن میاں نواز شریف ایسے فوری طور پر کوئی اتنی جلد بازی نہیں کریں گے کہ وہ وطن واپس آئیں۔ تو آج عدالت نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کی یعنی ظفر علی شاہ کی، جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ان کی درخواست قابل اعتراض کے ساتھ واپس کر دی ہے اور ان کو کہا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے فورم کے ساتھ رجوع کریں، اور لاہور ہائی کورٹ جائیں گے تو وہ ظاہر ہے نون لیگ کے وکلاء یہی میڈیکل رپورٹس پیش کریں گے، میاں صاحب کی طبیعت ناساز ہے، وہ نہیں آ سکتے فی الحال، ان کی جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی وہ کیسے آئیں گے۔ اب ظاہر ہے عدالت بھی کیا کرے گی، عدالت تو میڈیکل رپورٹس اور جو ثبوت اور یہ جو دلیل ہوتے ہیں اس پہ عدالت فیصلہ کرتی ہے ہمیشہ۔ تو ان کو میاں نواز شریف کے خلاف بھی پہلے بھی یہ کوششیں کرتے رہے، برطانوی حکومت کے ساتھ رابطہ کریں گے، شیخ رشید وزیر داخلہ تھے تو ہم جی ڈیپورٹ کرائیں گے، پاسپورٹ ان کا ایکسپائر ہو گیا ہے اور ہم ڈیپورٹ کرائیں گے، ڈیپورٹ کیسے کرائیں گے، وہ ابھی تک ڈیپورٹ کرانے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں، اور پاسپورٹ اگر ایکسپائر ہو گیا ہے تو اب تو نون لیگ کی حکومت ہے، پاسپورٹ بھی ان کا دے سکتی ہے۔ نون لیگ کی حکومت شہباز شریف کی حکومت ہے، ظاہر حکومت بیک پہ میاں نواز شریف ہی چلا رہے ہیں، احکامات میاں نواز شریف کے ہی چل رہے ہیں، انڈائریکٹلی سمجھے پورا کنٹرول تو میاں نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے ہاتھ میں ہے۔ تو پی ٹی آئی کو کچھ نہیں مل رہا عدالتوں سے، لیکن یہ جو درخواستیں دے رہے ہیں وہ صرف اس لیے دے رہے ہیں تاکہ عمران خان کے خلاف جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے، اس میں عمران خان کو کسی نہ کسی طریقے سے بچایا جا سکے اور عدالتوں کو الجھایا جائے، عدالت اور جو حکومتی ہیں لوگ ہیں ان کو بھی الجھایا جائے مختلف مقدمات میں، اور حکومتی جو وکلاء ہیں ان کو بھی الجھایا جائے تاکہ اس کیس پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ لیکن ابھی تک ان کو کہیں پاؤں نہیں لگ رہا، ان کو کوئی کامیابی کہیں ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔